اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو آسمان سے بھیج دے گا۔ چنانچہ وہ شہر دمشق کی مشرق کی جانب سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو ان کا پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح پسینے کے نورانی دانے گریں گے، جیسے کہ چاندی کے بنے ہوئے دانے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر تک پہنچے گا وہ کافر مر جائے گا، اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہوگی۔ اب آسمان سے اتر کر دجال کو تلاش کریں گے، حتیٰ کہ اسے ایک مقام پر پالیں گے اور قتل فرما دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنے سے بچا دیا ہوگا، اور ان کے چہروں پر بطور تبرک ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنت کے درجوں سے باخبر فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، مسلم شریف میں دجال کے قتل ہو جانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چہروں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں، یعنی قتل دجال کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں ہوں گے کہ اللہ پاک کی ان کی طرف وحی آئے گی۔ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا تم میرے مومن بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کر دو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، اور خدا یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ یاجوج ماجوج زمین میں شر و فساد مچا رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑ گڑائیں گے اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ چنانچہ خدا یاجوج ماجوج پر بکریوں اور اونٹوں کی ناک میں نکلنے والی بیماری بھیج دے گا، جو ان کی گردنوں سے نکل آئے گی، اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی آرام سے زمین پر رہنے لگیں گے، اور خدا کا ان پر بڑا فضل و کرم ہوگا۔ مسلمان اسی عیش و آرام اور خیر و برکت میں زندگی گزار رہے ہوں گے کہ قیامت بہت ہی قریب ہو جائے گی، اور چونکہ قیامت کافروں پر ہی قائم ہوگی، اس لیے اچانک خدا ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کرے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سب کے سامنے بے حیائی سے عورتوں سے زنا کریں گے، انہیں پر قیامت آئے گی۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جہالت اور بددینی بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہ رہے گا، اور بہت ہی برے انسان دنیا میں رہ جائیں گے، اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس دوران میں قیامت کی باقی نشانیاں بھی ظاہر ہو لیں گی جن کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پہلی دھواں، دوسری دجال، تیسری دابت الارض یعنی زمین کا چوپایا، چوتھی پچھم سے سورج کا نکلنا، پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، چھٹی یاجوج ماجوج کا نکلنا، ساتویں آٹھویں نمی، زمین میں 3 جگہ لوگوں کا دھس جانا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا عرب میں، اور ان سب کے آخر یعنی 10ویں آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ دوسری روایت میں 10ویں نشانی آگ کے بجائے یہ ذکر فرمائی ہے کہ ایک ہوا نکلے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ اس حدیث میں جن 10 چیزوں کا ذکر ہے
इनमें से दज्जाल, याजूज माजूज और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने का बयान हो चुका है। बाकी चीजों में से एक है धुआं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जब आपसे दरियाफ्त किया गया तो इरशाद फरमाया, ऐसा धुआं होगा कि जो मशरिक से मगरिब तक खला भर देगा और 40 दिन रहेगा। इस धुएं से अहले ईमान को जुकाम की तरह तकलीफ महसूस होगी और काफिर बेहोश हो जाएंगे। कयामत की एक दूसरी निशानी है दावतुल अर्द, यानी जमीन का चौपाया। एक ऐसा जानवर जो जमीन से निकलकर अहले ईमान की पेशानी पर नूरानी खत खींच देगा और काफिरों की नाक या गर्दन पर सियाह मोहर लगा देगा। कुरान हकीम की एक आयत में इस जानवर का जिक्र आया है। इरशाद बारी है, और जब उन पर वादा कयामत का पूरा होने को होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी यानी अल्लाह जल्ले शानहू की आयतों पर यकीन लाते थे। हजरत शाह साहब के मुताबिक जिस रोज मगरिब से आफताब निकलकर वापस होकर गुरूब होगा, उससे दूसरे दिन सफा पहाड़ जो मक्का के करीब है जलजले से फट जाएगा और उसमें से एक अजीब शक्ल का जानवर निकलेगा जिसका मुंह इंसानों के मुंह की तरह होगा और पांव ऊंट जैसे होंगे, गर्दन घोड़े की गर्दन की तरह, उसकी दुम गाय की दुम की तरह और खुर हिरन के खुरों की तरह और सींग 12 सींगे के सींगों के मुशाबे होंगे। हाथों के बारे में लिखते हैं कि उसके हाथ बंदर के हाथों जैसे होंगे। वो बड़ी फसाहत से लोगों से गुफ्तगू करेगा और उसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। इस तेजी से तमाम मुल्कों में फिरेगा कि कोई ढूंढने वाला उसे ना पा सकेगा और कोई भागने वाला उससे बचकर ना जा सकेगा और तमाम इंसानों पर निशान लगा देगा। हर मोमिन की पेशानी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक खत खींच देगा जिससे उसका सारा मुंह नूरानी और बारोब हो जाएगा और हर काफिर की नाक या गर्दन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से मोहर लगा देगा, जिसकी वजह से सारा मुंह काला हो जाएगा और मोमिन और काफिर में पूरा पूरा फर्क हो जाएगा। हत्ता कि अगर एक दस्तरखान पर बहुत सी जमातें बैठ जाएं तो मोमिन और काफिर अलहदा अलहदा हो जाएंगे। इस काम से फारिग होकर वो जानवर गायब हो जाएगा। हजरात गिरामी, मगरिब से आफताब का निकलना भी कयामत की निशानियों में से एक है। हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे सूरज छुप जाने के बाद फरमाया, तुम जानते हो ये कहाँ जाता है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। इस पर आपने इरशाद फरमाया कि बेशक ये चलते चलते अर्श के नीचे पहुंचकर खुदा को सजदा करता है और हस्ब आदत मशरिक से तुलू होने की इजाजत चाहता है और उसे